کیونکہ یہ ہارمونز بنانے میں مدد کرتا ہے اور ہمارے جسم کے جو سیلز ہیں سارے، ہمارا جسم پورا جو ہے وہ سیل سے بنا ہوا ہے، خلیوں سے، اور یہ ایک جھلی کے اندر ہوتے ہیں، تو یہ سیل میمبرین کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ کیا ہوگا تو اب کولیسٹرول کو کنٹرول کیسے کریں؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں تمام خواتین کو خاص کر یہ ہدایت کروں گی کہ آپ لوگ پلیز آئل کے انتخاب کے، کوکنگ آئل کے انتخاب کے بارے میں محتاط ہو جائیں کہ جتنے بھی سبزیوں کے بیج کے تیل ہیں، چاہے وہ ہائی ویورز، ہمیشہ کی طرح میں ڈاکٹر شیرین ڈیفیٹ ڈیزیزز کے اس سلسلے میں آپ کے ساتھ ساتھ، تاکہ آپ کو بیماریوں سے بچنے، انہیں شکست دینے اور اپنی زندگی میں کئی صحت مند سالوں کا اضافہ کرنے کی معلومات فراہم کرتی رہوں۔ مجھے امید ہے کہ اور آپ سے درخواست بھی ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔ سبسکرائب کرنے کے لیے آپ کو یہ جو ریڈ رنگ کا جو بیل کا نشان آ رہا ہے، گھنٹی کا، بس صرف اس کو پریس کرنا ہے۔ اس طرح سے آپ کے کہیں بریک نہیں آنے پائے گا، اور ہر طرح کی جو میں روزانہ ہی تقریباً ویڈیو شیئر کرتی ہوں، آپ کو تمام بیماریوں کے متعلق اور جو بھی مسائل ہیں صحت سے، ذہنی اور دماغی اور نفسیاتی، آگہی ہوتی رہے گی۔ تو چلیں آج ہم بات کرتے ہیں ایک بہت ہی عام مسئلے کے بارے میں، میرے خیال میں تو ہر دوسرے انسان کو یہ مسئلہ ہے، یعنی کولیسٹرول۔ اب اس کے بارے میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاتی ہوں کہ کولیسٹرول کیا ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ کولیسٹرول ایک قسم کی چکنائی ہے جو ہمارے خون میں موجود ہوتی ہے، اور یہ جسم کے لیے ضروری بھی ہے کیونکہ یہ ہارمونز بنانے میں مدد کرتا ہے، اور ہمارے جسم کے جو سیلز ہیں سارے، ہمارا جسم پورا جو ہے وہ سیل سے بنا ہوا ہے، خلیوں سے، اور یہ ایک جھلی کے اندر ہوتے ہیں، تو یہ سیل میمبرین کو بھی مضبوط کرتا ہے، وائٹامن ڈی بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے اور بھی ہمارے دماغ، جسم، سب کے لیے مفید اثرات ہیں، لیکن اگر یہ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو انتہائی خطرناک بھی ہیں، کیونکہ یہ خون کی جو نالیاں ہیں نا، ان کی اندرونی دیوار کے ساتھ چپک جاتا ہے، اور اس میں یہ جب چپک جاتا ہے تو نالیاں جو ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہیں، اور خون کا بہاؤ بھی تیزی سے ہو سکتا ہے۔ اور جب یہ اس میں آگے میں آپ کو اور دوسری اس میں ویڈیو میں بتاؤں گی کہ کس طرح سے جو ہے جمع ہو کے پھر یہ ہارٹ اٹیک یا اسٹروک کا، فالج کا سبب بنتا ہے۔ اب دیکھیں، کولیسٹرول کی اقسام ہیں۔ پہلی ہے ایل ڈی ایل، یعنی اس کو آپ اس طرح یاد کر لیں کہ وہ برا کولیسٹرول ہے، اس کا زیادہ ہونا جو ہے وہ صحیح نہیں بلکہ خطرناک ہے۔ یہ خون کی نالیوں میں جم کر رکاوٹ ڈالتا ہے، اور اس سے دل کا دورہ، جیسے میں نے بتایا، فالج وغیرہ، اس کا خطرہ ہے۔ پھر آتا ہے ایچ ڈی ایل، یعنی اچھا کولیسٹرول۔ یہ خون کی نالیوں سے اضافی چکنائی کی صفائی کرتا ہے اور ہمارے دل کو محفوظ رکھتا ہے۔ پھر آتے ہیں ٹرائیگلیسرائڈ، یہ خون میں موجود ایک اور قسم کی چربی ہے، اور یہ وہی زیادہ میٹھا یا زیادہ چکنائی والی خوراک جو ہے وہ اسے بڑھا دیتی ہے۔ اب اس کی علامات کیا ہیں؟ زیادہ تر لوگوں کو اس کی علامات ظاہر نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ کوئی ایسا سمٹم خاص دکھا نہیں رہا ہوتا، مگر یہ اندرونی طور پہ اندر ہی اندر نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے ہمارے اعضاء کو، ہماری رگوں کو۔ اس سے بس یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو سینے میں درد یا بھاری پن محسوس ہو، سانس لینے میں کچھ دشواری لگے، ہاتھ پاؤں سن ہو جائیں، اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں کے قریب پیلا پن، یا پھر جلد پر اس کے جیسے جو ہے چربی کے ذرات، جیسے کوئی چھوٹے اس طرح کے مہاسے وغیرہ، یا جیسے نرم سے ایک بالکل سافٹ سے، جیسے کہ وہ بن جاتا ہے گولا سا کہیں، اسے لائپوما کہا جاتا ہے۔ اب زیادہ کولیسٹرول کی وجوہات جیسے میں اوپر بیان کر چکی، زیادہ چکنائی اور فاسٹ فوڈ کھانا جو کہ آج کل بے حد عام ہے، اور آپ لوگ جو خاص طور پر ینگ جنریشن، وہ تو اس کو کچھ سمجھتی ہی نہیں ہے، لیکن آپ یہ میری بات یاد رکھ لیں کہ یہ ینگ ایج کی اور بچپن سے ہی جو بچوں کو مائیں اچھا سمجھ کر جو ہے وہ زیادہ کولیسٹرول والی چیزیں کھلا رہی ہوتی ہیں، یہ ینگ ایج سے ہی باڈی میں ڈپازٹ ہو رہا ہوتا ہے، جمع ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے اس طرح کے کھانے کھانا، کوئی جسمانی سرگرمی ہی نہیں ہونا، ہمارے یہاں یہ ہے کہ نہ کوئی اتنا سوائے چند ایک کے نہ ایکسرسائز کا تصور ہے، اور نہ ہی اپنی جو ہے جسمانی سرگرمیوں کو باقاعدگی سے کرنے کی کوئی دوسری جو ہے وہ جیسے واک ہے، جاگنگ ہے، سوئمنگ ہے، وہ عام ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ موٹاپا ہے، پھر سگریٹ نوشی جو ہے، اسموکنگ، وہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ وہ ہر بیماری کی جڑ ہے۔ اس کے علاوہ جنہیں پہلے سے ہی ڈائبٹیز اور ہائی بلڈ پریشر ہے تو ان کا بھی کولیسٹرول بھی بڑھا ہوا ہوتا ہے،
اور پھر خاندانی یا جنیاتی اثرات ہوتے ہیں، آپ کی جو پچھلی جو جنریشن ہے، نسل، اس میں بھی یہ چلتا آیا ہوگا۔ تو اب کولیسٹرول کو کنٹرول کیسے کریں؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں تمام خواتین کو خاص کر یہ ہدایت کروں گی کہ آپ لوگ پلیز پلیز آئل کے انتخاب کے، کوکنگ آئل کے انتخاب کے بارے میں محتاط ہو جائیں۔ یہ جتنے بھی سبزیوں کے بیج کے تیل ہیں، چاہے وہ کینولا ہوں، چاہے کارن آئل ہوں، یا پھر میں کیا نام لوں، مجھے تو سب نام ہیں پتہ، تو وہ جتنے بھی آپ لوگ عام طور پہ یوز کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو مہنگائی کے بھی شکار ہیں، اور اچھے اچھے جو لوگ ہیں وہ اپنے اخراجات میں کٹوتی کے چکر میں اپنے جو ہے جسم کو، ذہن کو، اپنی صحت کو، اپنی زندگی کو شدید نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو میں آپ سب کو بہت زیادہ آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اپنا خدا را خیال کریں، اور خواتین جو ہیں وہ گھر کے کھانے پکانے میں جو ہے وہ زیادہ تر یا تو خالص کھوپرے کا استعمال کریں، خالص کھوپرے کے تیل کا، یا پھر اس سے تو بہتر ہے کہ آپ سرسوں کا ہی تیل استعمال کریں، کوشش کریں کہ وہ آپ کو اصلی مل سکے، کچی گھانی کا ہو۔ اچھا، اور اس کے علاوہ بھی آپ کو بتاؤں، اصلی گھی بہت اچھا ہے، اس کے تو صحت پہ بہت اچھے اثرات ہیں، مکھن اچھا ہے، ہاں شرط یہ ہے کہ یہ سب اصلی ہوں۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ آپ زیادہ تر جو لوگ سبزیاں، پھل، دالیں جتنی بھی ہیں، دلیا ہے جیسے اوٹس ہیں، تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنا بھی ہول فوڈ ہے، جو ثابت اناج ہے نا، جیسے باجرہ ہے، جوار ہے، اور جو ہے دالیں ہیں، ہمارے سارے لوبیا ہیں، اور مٹر ہیں، اور اتنے جتنے بھی خاص طور پہ اگر آپ کو مل جاتے ہیں کڈنی بینز جس کو راجما کہتے ہیں وہ ہیں، اور سفید لوبیا، جس بھی طرح کا لوبیا ہے، اور یہ جتنی بھی دالیں ہیں سب بڑی فائدہ مند ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ جو دلیا ہے، اس کا جو ہے جو کا یا باجرے کا اور اس طرح کا، تو وہ کوشش کریں کہ آپ ثابت دیکھیں، تھوڑی محنت اور ٹائم لگتا ہے لیکن وہی بنائیں۔ اس کے علاوہ ہے کہ مچھلی آپ کو اگر مل سکے تو مچھلی زیادہ سے زیادہ کھائیں، تلی ہوئی اور فاسٹ فوڈ کو پلیز کم کر دیں، اور کوشش کریں کہ بس بہت ہی کم کھائیں، اور باہر تو آپ کھائیں گے تو مجھے تو بالکل بھروسہ نہیں کہ وہ کس طرح کا آئل یوز کرتے ہیں۔ اگر آپ کا دل ہو ہی رہا ہے، چاہ ہی رہا ہے، تو آپ خود گھر میں بنا لیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ جو بناسپتی گھی ہے اور جو جتنے میں تیل بیان کر چکی ہوں اس سے آپ پرہیز کریں۔ اچھا، اب لائف اسٹائل جو آپ کی طرز زندگی ہے، اس میں آپ یہ کریں کہ روزانہ 30 منٹ کی ورزش یا تیز واک کریں، اپنا وزن کم کریں، پلیز بیلنس رکھیں، سگریٹ نوشی چھوڑ دیں، آپ کے وقتی مزے کے لیے آپ جو ہے مستقل آگے مستقبل کیے، جتنے بھی نوجوان ہیں جو اسموکنگ کرتے ہیں یہ اپنے لیے صرف بیماریاں خرید رہے ہیں، اور اس کے لیے اچھی نیند بھی بہت ضروری ہے۔ کچھ مریضوں کو ڈاکٹر کولیسٹرول کم کرنے کی دوائیاں جیسے اسٹیٹنز وغیرہ دیتے ہیں، انہیں بھی باقاعدگی سے استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، کولیسٹرول ہمارا دشمن نہیں، لیکن اگر یہ قابو سے باہر ہو جائے تو بہت خطرناک ہے۔ اچھی عادات، متوازن غذا اور چیک اپ کے ذریعے ہم دل کو مضبوط اور زندگی کو صحت مند بنا سکتے ہیں۔ دیکھیں، میرا اپنا ایک خیال ہے کہ آپ ہر جو اپنی برتھ ڈے پہ کم از کم جو ہے اپنا بلڈ کولیسٹرول اور بلڈ شوگر معمول بنا لیں، کہ سالانہ تو آپ کم از کم چیک اپ کریں، ویسے ہر 6 مہینے میں کریں تو بہت بہتر ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو مفید لگی ہوگی، آپ اسے پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں۔ چلے ملتے ہیں مزید معلومات کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے۔